عجیب سی کنٹروورسی ہو گئی تھی جب آپ ہم ٹی وی سے نکلی, کوئی ہراسمنٹ کا ایشو تھا. تو یہ چیزیں حادثاتی طور پہ ہوئی. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے بنائے اور آسان ہوتے گئے. اچھا, میں جب پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے بیٹھی آئی ریممبر, تو مجھے یوں کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا تھا. سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بے جان چیز کو دیکھ کے میں کیا باتیں کروں. میں بھول جاتی تھی باتیں. میڈیا میں آرگنائزیشنز پروموشنز نہیں دیتی. پھر میں نے پی ٹی وی جوائن کیا. وہاں پر میں نے ایز مارننگ شو ہوسٹ بڑا کچھ سیکھا. میں اچھوت ہو گئی تھی نا, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ہم ٹی وی کے اندر رہتے کیونکہ آپ نے کمپلین کر دی, کیونکہ میں نے کمپلین کر دی کہ مجھے اس بندے کی بات اچھی نہیں لگی. بڑے بڑے نمازی پرہیزگار لوگ میں نے دیکھے خواتین کو تنگ کرتے ہوئے. قسم سے مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. میں نے کہا میڈم مجھے یہ کہا گیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے. اس نے وقتی طور پہ مجھے چپ کرایا. اور پتہ اس کے الفاظ کیا تھے اس خاتون کے. اگر ابھی وہ خاتون سن رہی ہوں, بھائی آپ کی بیٹی کو کوئی اسی طرح سے کہے اور آپ جب شکایت لے کر جائیں اور اس کو کوئی یہی کہے کہ بھائی اسی طرح ہوتا ہے اگر اپنی بیٹی کو باہر نکالا ہے تو یو ول سیکریفائز فار دس. ہیلو السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں حنا چودھری. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. اور آئی ایم ہیئر ود اندر ایکسیلنٹ زبردستی پوڈ کاسٹ. اور میں گارنٹی دے رہی ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ نے مس نہیں کرنی, کیونکہ اف یو ول مس دیٹ تو یو ول مس بہت سارا مسالہ, یو ول مس بہت ساری مستی جو کہ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں ہوتی ہے. تو مجھے جوائن کیا ہے فار دس پوڈ کاسٹ ون اینڈ اونلی سلمیٰ کوثر, نامور صحافی ہیں. اور کیا کیا کرتی ہے ذرا ان سے آج جانیں گے ہم. آپ لوگ کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی. سلمیٰ کیا حال ہیں؟ بالکل لکنگ ٹو گڈ. آج کل جو ویلویٹ کا کریز ہے نا, سوری یہ دیکھیے موبائل سائلنٹ کرنا نا ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں, بٹ دیٹس اوکے, دیٹس یو نو another ہنر آف پوڈ کاسٹ. سلمیٰ لکنگ ویری گڈ, ویری نائس, بلیکش اینڈ بلوئش. اور یہ ویلویٹ بہت آج کل ٹرینڈی ہے, ہمیشہ ان رہتا ہے. اور ابھی تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں تھوڑا سا آف بھی لگا, بڑے اچھے کائنڈ آف ایک اسٹف ایسا ہوتا ہے جس میں کہیں ویلویٹ ہوتا ہے اور کہیں سے وہ خالی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں. جے ڈاٹ پہ سیل لگی ہوئی ہے, جا کے دیکھا یہ پی آر کا کام بھی ساتھ میں ہو ہی جاتا ہے. 20% آف ہے. سلمیٰ پہلے تو وہ ایک سوال جو تھا ہمارا پیٹا ہوا سوال نا, کہ صحافتی کریئر کا آغاز سوچ سمجھ کے کیا, پتہ تھا صحافت میں ہی جانا ہے, بائی چانس ہوا یا بائی چوائس؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, ون آف مائی فیوریٹ کوشچنز. ایکچولی میں نے سوچا نہیں, آئی واز ڈائریکشن لیس. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. جب میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا, ماسٹرس کے لیے لمیٹڈ آپشنس تھے, اور اگر میں نے میس کام میں ایڈمیشن لے بھی لیا تھا تو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. کسی ایڈ ایجنسی میں جاؤں گی, کسی پی آر ایجنسی میں جاؤں گی, کسی پی آر ڈپارٹمنٹ میں چلی جاؤں گی سرکاری ادارے کے. اور 2 سال تک میں نے اسٹرگل بھی کیا جاب کے لیے. ہر ادارے میں میری سی وی گئی کیونکہ جاب کرائسس تھا اس وقت بھی. آج سے 12-13 سال پہلے بھی جاب کرائسس تھا. اور پھر ایک ادارے سے جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, بہت اچھا ادارہ تھا کیپٹل ٹی وی, میرے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس نے مجھے سکھایا بہت. میرے لیے وہ مدر اکیڈمی تھا. اس کے بعد بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کبھی آن اسکرین کام کروں گی. آئی واز ویری شائے. میں بولتی نہیں تھی, میں بہت خاموش تھی, میں بس چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی, اپنے کام سے کام رکھتی تھی, سر اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی. میں بڑی اچھی ہیڈ لائنس بناتی تھی, میں بڑی اچھی فوٹیجز لگواتی تھی ہیڈ لائنس کے لیے. کیپٹل میں سیکھا. ایون میں ٹکرز بڑے کوئک بناتی تھی. یہ سب کام میں نے کیے. میں نے پروگرامنگ ٹیمز میں کام کیا. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو لوگ میرا لکھا ہوا پریزنٹ کرتے ہیں کبھی ان کی جگہ بھی میں بیٹھوں گی. اور پھر میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر میں پریزنٹ کر رہی ہوں تو جو مطلب اینکرز ہوتے ہیں, پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کی جگہ بھی میں بیٹھوں گی. تو یہ چیزیں حادثاتی طور پہ ہوئی. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے بنائے اور آسان ہوتے گئے راستے. مجھے یہ بتاؤ کہ کن کن صحافیوں کے ایز اے ریسرچر بھی کام کیا؟ یس, میں نے ایز ریسرچر بینش سلیم کے ساتھ کیا تھا اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد How was the experience working with them as a researcher? Too good. بہت اچھا. ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار بہت اچھی تھی میرے ساتھ, بہت خیال رکھتی تھی میرا. میں نے ان سے بہت سیکھا. بینش سلیم ون آف مائی فیوریٹ جرنلسٹ, شی از ٹو گڈ. میرے ساتھ بہت اچھی تھی. میں نے اگین بہت سیکھا بینش سے بھی, اور بہت فرینڈلی تھی بینش بھی. اور ڈاکٹر ماریہ آج بھی اتنے پیار سے مجھے ملتی ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے. مطلب they are like mentors for me. مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈاکٹر ماریہ سے یا بینش سے. تو سب سے پہلا چینل آپ نے کیپٹل جوائن کیا, پھر چھوڑنے کی وجہ؟ اچھا, وہاں پر مجھے ہماری فیلڈ میں نا اپوزٹ ہے. مطلب آپ بینک میں کام کر رہے ہیں, آپ کی پروموشنز ہوتی جائیں گی. آپ سرکاری ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ کی پروموشنز ہوتی جائیں گی. ہماری فیلڈ میں پروموشن کا مطلب ہے سوئچنگ.
ڈپینڈز آن یو کہ آپ کتنا جلدی سوئچ کرتے ہیں, آپ کو کتنی اچھی آفر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا جو لرننگ پیریڈ تھا کیپٹل میں جتنا عرصہ میں رہی وہ میرا لرننگ پیریڈ ہی تھا. وہ تو خیر ساری زندگی چلتا ہے, لیکن مینلی جب آپ بیسک سیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیپٹل میں نے جو 4 سال لگائے, فیوچر میں اس نے مجھے بہت فائدہ دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہترین ٹائم تھا سوئچ کرنے کا. اچھا. جس مقصد کے لیے سوئچ کیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا, لیکن آگے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے چنا مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پتا بھی نہیں تھا. سو کیپٹل سے نکلنے کے بعد میرا آن اسکرین کریئر سٹارٹ ہوا. اچھا. میں جب پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے بیٹھی آئی ریممبر, تو مجھے یوں کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بے جان چیز کو دیکھ کے میں کیا باتیں کروں, میں بھول جاتی تھی باتیں, مجھے اپنا کانٹینٹ بھول جاتا تھا. سو یہ کانفیڈینس ود پیسج آف ٹائم آیا. یہ چیئر گھوم رہی ہے, آنیسٹلی میں جھولے نہیں لے رہی, لیکن انڈرسٹینڈ یہ نا چیئر جھوم رہی ہے, یہ سلما نہیں جھوم رہی, کچھ اور مطلب نہ لیجیے گا. سو 92 میں فرسٹ اسکرین اپیئرنس ہوا سلما کا. نہیں, سچ ٹی وی میں ہوا 92 میں ایز ریسرچر میرا کچھ عرصہ گزرا ڈاکٹر ماریا کے ساتھ, اور اس کے بعد ڈاکٹر ماریا نے بول کراچی جوائن کر لیا تھا. سو ٹیم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا 92 میں باقی بچنے کا. سو ہم نے موو آن کیا, میں سچ ٹی وی گئی, وہاں سے مجھے اسکرین ادارے نے خود آفر کی. وین آئی واز لیونگ تو انہوں نے مجھے پروگرام بھی آفر کیا, لیکن تب میرے سامنے ایک بڑی اپرچونٹی تھی ہم ٹی وی, جہاں میری جاب ہو چکی تھی اور نیو چینل تھا. آئی واز لانچنگ اینکر آف ہم ٹی وی. یہ میرے لیے بڑے پرائڈ کی بات ہے کہ میں پہلا بلیٹن 6 بجے کا جو ہم ٹی وی کو آن ایئر گیا, آئی واز ان دیٹ بلیٹن, اور میرے ساتھ انم افضل تھیں جو ابھی بھی انم بھی, میں انم سے کبھی میری ملاقات تو میں پوچھوں گی کہ بھائی جنم کنڈلی لکھوا لی ہے کیا, مطلب ہم سوئچ کام کرنا ہے. شی از اسٹل ایٹ ہم ٹی وی. اٹس بیڈ ٹو بی ایٹ ون چینل فار سو لانگ. ناٹ بیڈ ایٹ آل, بس یہ ہے کہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. میڈیا میں آرگنائزیشنس پروموشنس نہیں دیتی, وہ آپ کہ لیٹ سپوز اف یو آر ڈوئنگ اے ویکینڈ سلاٹ اور اف یو آر ڈوئنگ اے 10 PM سلاٹ, وہ آپ کا سلاٹ امپروو نہیں کریں گے. آپ جہاں ہیں آپ نے وہیں رہنا ہے, آپ کو اچھا ریز نہیں ملے گا. ان ٹرمز آف فائنانس بھی کچھ ادارے 5% 10% کا ریز دے دیتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کا ریز ملتا ہوگا یا اس سے زیادہ گروتھ ہوتی ہوگی. انفلیشن بڑھنے کی رفتار ہے 50 to 60%, آپ کو ریز مل رہا ہے 5 to 10%. سو دیر از اے بگ ڈفرینس. تو میرا خیال ہے آپ کو سوئچ کرنا چاہیے. پھر ہم ٹی وی سوئچ کرنے کے بعد ہم ٹی وی سوئچ کرنے کے بعد میرا 4 سال کا خوبصورت سفر تھا. میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہم ٹی وی میں, بہت اچھا ہم ٹی وی میں. پھر آپ نے پی ٹی وی جوائن کیا. پھر میں نے پی ٹی وی جوائن کیا. وہاں پر میں نے ایز مارننگ شو ہوسٹ بڑا کچھ سیکھا. ہم ٹی وی میں میرا سلاٹ, اینڈ وی آر ناٹ مسنگ شعیب بائی دی وے. شعیب آج کل میرے پرانے ادارے ہم ٹی وی میں ہیں اور میں آگے موو کر چکی ہوں پی ٹی وی سے. اچھا, شعیب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں نے مجھے شعیب کے ساتھ دیکھا مارننگ شو میں, لیکن ہم کیپٹل میں اکٹھے کام کر چکے تھے جب شعیب بھی اینکر نہیں تھا اور میں بھی اینکر نہیں تھی. ہم 2 آرڈنری سے لوگ تھے اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کرتے تھے. شعیب پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں تھا, دین ہی اسٹارٹیڈ رپورٹنگ, اور میں تھی 2 آف اسکرین چہرے, پھر آن اسکرین آن اسکرین آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے آف اسکرین جب کام کر لیتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکلس پالش ہو جاتی ہیں, کانفیڈینس آ جاتا ہے. یہ تو ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کیونکہ میں نے کام نہیں کیا. نہیں, بہت سارے لوگ نہیں کرتے, یہ ایک ایڈیشنل آپ کا پلس پوائنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے اس کام کو سمجھا ہے, پہلے آپ بیک دا اسٹیج کام کر رہے ہو, پہلے آف دا کیمرہ کر رہے ہو, پھر وہی چیزیں آپ خود جب کرنے لگتے ہو اسکرین پہ تو یو ہیو نو ہرڈل ٹو فیس. دین آپ یو نو ایگزیکٹلی کہ یہ جو چل رہی ہے چیز یہ کہاں سے چل رہی ہے, اس کو مینیج کیسے کرنا. بالکل. سر میں ایک سوال پوچھوں گی, سچ سچ بتانا ہے. بڑی ایک عجیب سی کنٹروورسی ہو گئی تھی جب آپ ہم ٹی وی سے نکلیں, کوئی ہراسمنٹ کا ایشو تھا, اور آپ نے جس اینکر کو ریپلیس کیا ہم ٹی وی میں, جو وہ ویوز کے نام سے کوئی پروگرام, جی, جس اینکر کو آپ نے ریپلیس کیا اسی اینکر کو آپ نے پی ٹی وی مارننگ شو میں بھی ریپلیس کیا تھا. تو یہ ٹرینڈ یہ کیا وجہ ہے, یہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں. یہ ہنا بہت اچھا سوال ہے جو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ 2 ڈفرینٹ باتیں. جو کنٹروورسی ہوئی تھی وہ میرا ایک ہمارے پروڈیوسر تھے, بہت اچھے انسان ہیں, ان سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ان کے ساتھ ایک انبن ہوئی تھی کسی بات پہ, مطلب مجھے ان کے الفاظ اچھے نہیں لگے جو انہوں نے میرے بارے میں کہے, تو میں نے ایک ای میل کر دی تھی. اس پر ایک پھر انویسٹیگیشن مالکان کو
چینل مالکان کو. آف کورس میں نے ایک ای میل کی, وہ کیس چلا باقاعدہ, اور اس میں کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے لابیز بن جاتی ہیں خواتین کے اگینسٹ. میرے اگینسٹ بھی لابی بن چکی تھی. میں اچھوت ہو گئی تھی نا, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ہم ٹی وی کے اندر رہتے کیونکہ آپ نے کمپلین کر دی, کیونکہ میں نے کمپلین کر دی کہ مجھے اس بندے کی بات اچھی نہیں لگی. میں نہیں, پروگرام سے یہ پہلے کی بات ہے, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. تو پھر کیا ہوا کہ مجھے ڈاؤن سائز کا بہانہ بنا کے ٹرمینیٹ کیا گیا. پھر میں نے ہائر مینجمنٹ کو اپروچ کیا کہ بھائی یہ ہوا ہے, وہ کیس جس کا ڈیسیجن آپ لوگوں نے دیا ہے وہ اس کے بدلے میں مجھے نکال دیا گیا. پھر مجھے مینجمنٹ نے واپس بلایا, پھر مجھے وہ پروگرام ملا. وہ پروگرام ٹوٹلی مینجمنٹ کا ڈیسیجن تھا, اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. میں نے آج مینجمنٹ بھی سن رہی ہوگی, جن خاتون کو میں نے ریپلیس کیا وہ بھی سن رہی ہوں گی, بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے. میں نے کبھی کسی کے پاس جا کے پروگرام نہیں مانگا, میں نے کبھی لابنگ نہیں کی اس کے لیے. یہ خالصتاً مینجمنٹ کا ڈیسیجن تھا کہ ایک دن مجھے اچانک سے ایمرجنسی میں وہ پروگرام کرنا پڑا. دین مینجمنٹ ڈیسائیڈڈ کہ اب سلمیٰ ہی پروگرام کنٹینیو کرے گی. خیر اس پہ میں نے بہت بیک لیش بھگتا, لیکن میں نے ہم ٹی وی جب چھوڑا, یہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے, میں نے بہت اچھے ٹرمز پہ اپنی مرضی سے چھوڑا. مطلب جب میں نے سمجھا کہ اچھا اب میرے سامنے کوئی اور اچھی اپرچونٹی ہے, تو ہم ٹی وی چھوڑنے کے پیچھے یہ وجہ تھی. یہ دو کنٹروورسیز کا کنیکشن یہ تھا کہ مجھے جو نکالنے والا بندہ تھا اس کے خاتون کے ساتھ مطلب اچھی دوستی تھی, اسلام دعا تھی, جو بھی اچھا تعلق تھا. تو وہ لوگ چاہتے نہیں تھے کہ میں کروں پروگرام, ایون میں ادارے میں بھی رہوں. لیکن جب ان کی پاورز ڈیفیوز ہوئیں تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے اس ادارے میں بہت گولڈن ٹائم, اس ادارے میں جب گئی تب بھی, جب چھوڑا تب بھی, آئی واز آن پیک آف مائی کریئر. مطلب وہ مجھے بہت پسند تھا وہ دور, کہ میں بہت اچھا کام کر رہی تھی ہر حوالے سے, جو مجھے لگتا ہے, اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا تھا. اینی ویز جب میں نے چھوڑا, پی ٹی وی گئی, وہاں پر بھی یہ حادثاتی طور پہ ہوا. خاتون جو تھیں ان کے کچھ مطلب اور مسائل تھے, پولیٹیکل ٹویٹس اور یہ وہ, اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. مجھے کہا گیا کہ سلمیٰ مارننگ شو میں اس وقت ارجنٹلی آپ کی ضرورت ہے, ہمارے پاس اینکر نہیں ہے, اور خاتون اینکر کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. سو کیونکہ مجھے مینجمنٹ نے کہا, اور دیکھیں ہے نا, جب آپ امپلائی ہوتے ہیں, آپ کو کوئی بھی آپ کا سینئر جب کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, کیا آپ انکار کریں گے کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کرتی. خاتون کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. شی از اے ویری گڈ اینکر. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور اچھے وسیلے بنائے اور اچھی راہیں بنائے. میری طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. میں نے کبھی برا نہ سوچا, نہ کیا, نہ چاہا. سو یہ ایک میرا خیال ہے کہ حادثاتی طور پہ یہ کنٹروورسی کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ دو تین چیزیں اچھا لوگ یہ مجھے کہتے ہیں, ہاں لوگ یہ مجھے کہتے ہیں نیسیسری ٹو کلیئر دس پوائنٹ, ہے نا, لوگوں کے ذہنوں میں. وہ خاتون بہت اچھی ہیں, مطلب میرا ان سے آنیسٹلی کوئی اختلاف نہیں, کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی آرگیومنٹ نہیں ہوا. شی از اے گڈ گرل. وہ بہت مطلب ایز اے پرسن شی از ویری گڈ. تو میں ہے نا کیوں کروں گی, اینڈ وائی ہر, وائی ناٹ اینی ون ایلس. ہاں تو وہ ہم خاتون کہہ رہے ہیں, وہ مائنڈ نہ کر لیں لوگ. دیکھیں زریاب راجپوت نام ہے ان کا, تو ہم ان کی بات مطلب میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, کہ جن کو نہیں پتا کوٹ کرنا آئی تھاٹ کہ اچھی بات نہیں ہے. آئی ایم گڈ ایٹ ٹیکنگ نیمز. کیونکہ ہم جس فیلڈ سے بلانگ کرتی ہے نا, وہ پھر چاہے زریاب ہو, وہ سلمیٰ ہو, یا وہ حنا ہو, مجھے لگتا ہے کہ ہماری اور میں میرا جو آپ سے بھی تعلق رہا, اور زریاب کو بھی جتنا میں جانتی ہوں, تو وی آر نون فار امپاورمنٹ. اچھا ایک اور بات, یہ ہم گھبراتے نہیں. اگر میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, مطلب ظاہر ہے اگر زریاب کی جگہ میں بھی ہوتی تو مجھے برا لگتا. سو زریاب کو اگر obviously جس کا رسک جاتا ہے, جس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہ اگلے بندے کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی دوسری آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہو رہا ہے, تو کیوں ہو رہا ہے, سیم ایپیسوڈ کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو کھلے دل سے مان بھی لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, آپ اس پہ لڑ نہیں سکتے. آج دیکھو پی ٹی وی میں میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہے, سو آئی کانٹ فائٹ, میری جگہ کہیں اور ہے. تو میرا جو آج میری جگہ بیٹھے ہیں, میرا ان سے بھی اچھا تعلق ہے, اور میں وہاں بیٹھی تھی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا. تو ذرا بہت اچھی ہے, میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. شی از ویری گڈ. اب چونکہ ایک آپ نے ایشو کا ذکر کیا, ہراسمنٹ. سلمیٰ ہر طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں, پھر میڈیا کو تھوڑا زیادہ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ میڈیا میں تو بہت ہراسمنٹ ہے. وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہراسمنٹ ان آور فیلڈ اینڈ جرنلی؟ اچھا, واٹ از ہراسمنٹ؟ دیکھیں جو ہراسمنٹ کی انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے, اگر اس پہ جانا ہے نا, تو کوئی آپ کو ان اپروپریٹ طریقے سے گھور بھی رہا ہے تو وہ ہراسمنٹ ہے.
اب اس کی اپنی آنکھیں، وہ جیسے مرضی استعمال کرے، لیکن یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ہمارے یہاں ہراسمنٹ تو ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ہراسمنٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ جیسے آپ ریپ کیسز کے لیے یوز کرتے ہیں نا بالرضا کا ایک لفظ، آپ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے جا کے چائے کافی بھی پیتے ہیں، ان کے کمرے میں بھی گھنٹوں بیٹھتے ہیں، آپ کی 2-2 گھنٹے گپیں لگتی ہیں. ہاں جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا مطلب نہیں رہا، آپ کے سٹیکس نہیں رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو مجھے ہراس کر رہا ہے کیونکہ اب اس نے مجھے میری مرضی کے بغیر میسج کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے اس ڈیفینیشن کو بھی ڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایٹ ون پوائنٹ آپ کا تعلق رہا ہے کسی بھی شخص سے، تو بعد میں آپ پھر اس کے لیے کمپلین کیوں کرتے ہیں. ہاں ہراسمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، میں نہیں کہتی کہ لیکن یہیں پر میرا کراس کوشچن ہے، پھر ہم آگے نکل جائیں گے ہراسمنٹ کی ڈیٹیل میں. جب تک آپ کا تعلق رہا 2 لوگوں میں، اور اگر تب تک چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے، پھر اس میں سے کوئی ایک بندہ، کوئی ایک جینڈر، میل اور فیمیل پارٹنر ڈونٹ وانٹ دیٹ ریلیشن شپ ٹو پروسیڈ فردر ان فیوچر، وہ اپنا راستہ الگ اختیار کر لے، اور پھر وہ کہ اور پھر بھی یہ بندہ آگے پھر دوبارہ سے پرسو کرنے لگے، وہ پیچھے نہ ہٹے، تو سلما دیٹ از ہراسمنٹ. I don't think so. اس میں ہم لڑکی کو کیا بلیم کریں گے؟ دیکھیں وہ ابھی ایک وقت پہ چاہ رہی تھی، دوسرے وقت پہ وہ نہیں چاہ رہی، دیٹس اوکے. میں ایک اس پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کمپلین لے کے جاتے ہیں نا، آپ محتسب میں جاتے ہیں یا جس ادارے میں کام کریں وہاں پہ جاتے ہیں، پھر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس بندے کو اجازت دی، اتنا فرینک کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے یا تعلق رکھے. پھر اگر وہ آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ کو کوئی میسج کرتا ہے، کال کرتا ہے، یہ اجازت آپ نے اس کو دی ہوئی ہے. ہاں یا تو آپ نے پہلے دن سے اس کو لمٹ میں رکھا ہوتا تو پھر آپ کا کمپلین کرنا بنتا ہے. اچھا، ورک پلیس ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ. جو لوگ اچھی پوزیشنز پہ ہیں، بڑے بڑے نمازی پرہیزگار لوگ میں نے دیکھے خواتین کو تنگ کرتے ہوئے، قسم سے مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. اور بڑے ریپیوٹیڈ لوگ، بڑے لوگ ان کو فلانا صاحب، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے اور اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی بھی خاتون کے کندھے پہ جا کے ہاتھ رکھ لینا، کسی کو بھی چائے کافی کی آفرز کرنا. اور اچھا، پھر جو لڑکیاں نئی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، جن کو اتنا نہیں پتا ہوتا فیلڈ کے بارے میں، بہت معصوم ہوتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ بھائی ابھی تو میری انٹرنشپ ہے، کہیں لاہور، کراچی، فیصل آباد سے آئے، ڈگری کمپلیٹ کی، وہ کہتی ہیں یار یہ بندہ کافی پیئیں گے، یہ نوکری پکی کرا دے گا، 30-40 ہزار کی نوکری لگ جائے گی، اب ماں ابا سے خرچے لیتے ہیں، یہاں سے پورے ہونے لگ جائیں گے. اچھا، پھر دوسرا کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح ٹریپ کرتے ہیں ان بچیوں کو. جو میچور خواتین ہیں وہ تو سمجھ جاتی ہیں کہ بھئی یہ چائے کافی کی آفرز کیوں ہو رہی ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو ویل کرتا ہے اور چاہتا ہے تو نہیں کرتا، پھر اپنی مرضی سے. اچھا، جو ناسمجھ لوگ ہیں، ایک تو وہ اس میں ٹریپ ہوتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروموشنز کے بہانے، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فیلڈ میں ہم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار بندے کو بولنا نہیں آتا، اس کو پروگرام دے دیا، بندے کو کوئی ڈھنگ سے چلنے کا نہیں پتا، اس کو کیا انہوں نے کیا مطلب اس کی تو اردو اچھی نہیں ہے، اس کو کدھر بٹھا دیا انہوں نے کاپی پہ. اور پتہ ہر پوزیشن پہ، ہر جگہ پہ جہاں پر جو پھنس جائے، مطلب اگر بندے نے دانا ڈالنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس لڑکی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو اچھے رکے گی یہ چیز، کیسے رکے گی؟ یہ نہیں رکے گی نا. ہم آج ہی میں ساجد تارڑ صاحب کا ایک انہوں نے پوڈ کاسٹ ہی کیا کسی کے ساتھ، میں سن رہی تھی اور بڑی انہوں نے سچی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سور نہیں کھاتے، باقی ہر حرام کام کرتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می وی آر ڈوئنگ دیٹ. کیا ہماری سوسائٹی میں شراب نہیں، ہمارے اس شہر کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے نہیں پی جاتی؟ ہپوکریٹس ہیں نا لوگ، پھر بہت زیادہ ہپوکریسی اتنی ہے ہم لوگوں میں کہ ہمیں چاہیے تو ویسٹرن قاعدے قانون اپنی زندگی میں، وہ اصول، وہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نام ایسے شوق میں رکھتی ہے. یہاں پہ اسلامی کیا ہوتا ہو آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ یہاں پہ کوئی حرام کام ہوتا تنقید کرتے ہیں نا جب دوسروں پہ، پھر وہ اسلامک بن جاتے ہیں. دوسروں کے لیے اسلام ہے، ہمارے لیے نہیں. جب آپ یو گونا جج سم ون تو آپ اسلامک پرنسپلز پہ جج کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی what she is wearing, what she is doing. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر ہراسمنٹ کا بھی جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے نا، وہ فلاں لڑکی نے کپڑے ٹائٹ پہنے ہوئے تو اس لیے ہم اس کو گھور رہے تھے، ہم تو دیکھیں گے تمہارے لیے پہنے تھے. پھر اس کے بارے میں غلط اتنی غلیظ باتیں ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ اپنی فیلڈ کے کچھ people judge you by your dress and appearance. اب ہمارا یہ لیول آ گیا ہے. بالکل ایسا ہے کہ آپ نے جو پہنا ہے آپ ویسے ہی جانے جائیں گے. بالکل ایسا ہے. اگر آپ کا ماڈرن ڈریس ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کو تو ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آفر she's so open. Yes, she can go for anything. بالکل ایسا ہے. تو یہ نہیں ہونا. کبھی ہراسمنٹ آپ نے فیس کی اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں؟ اب اس کی ڈیفینیشن پہ اگین بات آ جاتی ہے. اگر کہا جائے کہ کسی نے آپ کو مطلب
لیٹ سے کہ فزیکلی تو ہراس نہیں کر سکتے ہماری فیلڈ میں لوگ ایک سمجھدار خاتون کو, لیکن اگر کوئی ان اپروپریٹ بات کرتا ہے تو وہ جو ہم ٹی وی والے کیس کا آپ نے ذکر کیا, آئی واز ان بلیٹن جب مجھے یہ الفاظ کان میں پڑے, اور میں اس سے لال پیلی ہوں کہ میں دہرانا نہیں چاہتی کہ انہوں نے کیا کہا تھا, لیکن پھر میں نے اس کو ایز ہراسمنٹ کیس ہی پروسیڈ کروایا. اور What did he said? اس نے بہت غلط جملہ کہا تھا. میں کہتی ہوں اگر میں ریپیٹ کروں گی تو یہ میرے لیے بہت ڈس ریسپیکٹفل ہوگا. Something below the belt. یس, تو اس طرح کا کامنٹ بھی کوئی کرتا ہے, دیٹ از ہراسمنٹ. کہ بھائی آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کی بات کریں. You were on air. یس, آئی واز آن. اچھا میں آن ایئر نہ بھی ہوتی, ایون بعد میں How do you manage on screen someone is saying shit اچھا things? جب ہم نیوز کرتے ہیں ہمیں اپنے حواس پہ قابو رکھنا سکھایا جاتا ہے. اچھا بعد میں انہوں نے کیا جواز پیش کیا کہ ہماری تو بات چیت ہوتی رہتی تھی, مائک آف نہیں کیا تھا. نہیں ہمارا مذاق ہے, ہمارا مذاق ہے آپس میں. میں نے کہا بھائی میرا اس قسم کا پہلی بات تو یہ کہ کوئی مذاق نہیں ہے کسی سے. اگر مذاق ہو بھی تو کیا آپ اپنی بہن سے, اپنی ماں سے اس طرح بات کریں گے؟ کیا آپ ان کو یہ الفاظ کہیں گے؟ اور اگر نہیں کہیں گے تو وائی فار می. کیا میں یہاں پر میں کیا کام کرنے کے لیے آتی ہوں نا, محنت کرتی ہوں تو کماتی ہوں پیسے, تو اس کے لیے کیا کوئی اچھا اگر کوئی آپ سے بہتر پوزیشن پہ بیٹھا ہے, پھر یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ وہ آپ کو کچھ بھی کہنے کا اختیار رکھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھی ادارے کے ملازم ہیں اور آپ بھی ادارے کے ملازم ہیں. کوئی کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہے, کوئی کسی کو اس طرح کے الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتا. the license to say anything. تو ایک تو وہ harassment کا آپ نے ذکر کیا. ہاں باقی اور مطلب نہیں unnecessary messages بھی, تو یہ جو گڈ مارننگ اور ہارٹ آتے رہتے ہیں, یہ بھی ویسے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, لیکن اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ بھائی اگنور کر دیں. آپ کہاں کشمالہ ادارے کے پاس یہ میسج لے کے جائیں گے کہ بھائی مجھے گڈ مارننگ بول رہا ہے بندہ, بیچاری پریشان ہو. لیکن یہ اگنور کرتے کرتے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ میں اگنور پالیسی پہ بہت چلتی ہوں. اچھا یہ سلما, لیکن اگنور وہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہاں ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے. نہیں آپ اس کو اپنے مطلب میوٹ لسٹ میں یا بلاک لسٹ پہ ڈال دیں, میوٹ لسٹ میں, کیونکہ اگر ہم اس ڈیفینیشن پہ جانا شروع کر دیں نا, کیا گھورنے والے اور میسج کرنے والے, وہ سب کو جیل کرا دیں گے. سلما محتسب کے باہر ہی کھڑے رہیں گے, پھر ہمیں گھر آنے کا موقع نہیں ملے گا. سلما جیسے آپ نے آنر ذکر کیا نا, وہ ہراسمنٹ جس کو آپ کوٹ کری تھی, میں آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر اور کچھ ہی عرصہ ہوا تھا, اور میں اسپورٹس اینکر ہوتے ہو نا آپ, شروع میں موسم کی خبریں بھی پڑھتے ہو, آپ اسپورٹس خبریں پڑھتے ہو, پھر آپ اس کے بعد بلیٹن, بڑا خبر نامہ اور یہ چیزیں آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے. تو میری نیوز سے اپنا کریئر شروع کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ لوگ آپ کو نا, ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وین یو اسٹارٹیڈ یور میڈیا کریئر, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے اوکے, اور میڈیا تو ایسے, یہ خود ریپوٹیشن ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے ہو آر پارٹ آف میڈیا, ایون دین دے تھنک لائک دس. اور وہ ہم بھی پڑھی لکھی خواتین ہیں, ہم بھی ایک اپنے رسپیکٹیبل وے میں اپنے گھر سے نکلے ہیں, رسپیکٹڈ فیملیز ہیں, خاندان ہے, مورل ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں جیسے آپ کے ہیں. تو آپ کو کس نے لائسنس دے دیا کہ اگر ہم نے میڈیا جوائن کیا ہے تو یو ول سے اینی ورڈ اگینسٹ اس اینڈ ویل بی کوائٹ, کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے. یہ کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی باتیں ٹگے ٹگے کی سننے آئے ہیں. وی آر ہیئر کیونکہ ہمیں بھی آگے, اگر آپ کی اس بات پہ رک گئے ہمارے قدم, تو آگے کیسے بڑھیں گے, اس لیے ہم چپ کر جاتے ہیں. ہے نا, ایک اور بھی معاملہ ہے نا, آپ دیکھیں کہ آپ اگر ماتحت ہیں, آپ کو غصہ کرنے کا حق نہیں ہے. کیا آپ نوکری کی نخرہ کی والی بات, آپ کے گھر میں مسائل نہیں ہیں, آپ کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی, آپ کا موڈ برا نہیں ہو سکتا, صرف صاحب کا موڈ برا ہو سکتا ہے, صرف صاحب کو باتیں بری لگ سکتی ہیں, صرف صاحب مائنڈ کر سکتے ہیں, اور ہم انسان نہیں. آپ کے ماتحت بھی انسان ہی کام کرتے ہیں. پھر ہمارے سرکاری اداروں میں تو یہ کلچر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے صاحب کو کچھ کہہ دیا, اگلے دن جناب آپ نوکری سے فارغ ہوں گے, آپ کی ٹرانسفر لگی ہوگی, آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. پرائیویٹ اداروں میں بھی یہ ہے, صرف سرکاری اداروں میں نہیں ہے. آپ پرائیویٹ اداروں میں کسی صاحب فیوریٹزم ہے نا, فیوریٹزم ہے, بائسنس ہے, چاپلوسی کی تو چل گیا, نہیں کی تو نہیں چلا. تو میں ذکر کری تھی, میں بلیٹن کری تھی, اور کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کو آواز نہیں آتی, پیچھے سے کچھ بولا جاتا ہے, تو ہمارے آگے وہ BGM اسکرین جو لگی ہوتی ہے, اسکرین پہ آپ دیکھتے ہو, اگر میرا چہرہ اسکرین پہ آ گیا اٹس می میں بولنا شروع کر دوں گا. تو اسکرین بھی نہیں چل رہی تھی اور مجھے ادھر آواز بھی نہیں آ رہی تھی, آئی واز ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ کہ جو اسکرین پہ اچھی نہ لگے. میں ایسے نیچے دیکھ رہی تھی, اوپر دیکھ رہی تھی, وہ جو اس ٹائم ہماری کشمکش میں ابھی آن ایئر جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہیں 2-3 دفعہ بولا, اب اگر مجھے آواز نہیں ہے اور کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, از ہی الاؤڈ ٹو سے می بکو, بک کیوں نہیں رہی, بکو. Not at all. Unacceptable. یہ تو ہراسمنٹ ہے. اور میں نے اس ٹائم تو میں نئی تھی, تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ آتا نہیں تھا. میں نے رونا شروع کر دیا اور مجھے بہت برا لگا. غصہ بعد میں آتا رہتا ہے, ابھی بھی آتا ہے, لیکن رونا آیا. روتے روتے ہماری ایک فیمیل کنٹرولر تھی, انچارج تھی اس ٹائم شفٹ کی. آئی وینٹ ٹو ہر, میں نے کہا میڈم مجھے یہ کہا گیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا ہے. اس نے وقتی طور پہ مجھے چپ کرایا, اور پتہ اس کے الفاظ کیا تھے اس خاتون کے,
بیٹا آپ نے میڈیا جوائن کیا تو یہ سوچ کے یہ ایکسیپٹنس لا کے جوائن کرنا تھا کہ یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگو گی تو کیسے رہو گی آپ. اچھا یہ انہی خواتین نے کام خراب کیا ہوا ہے, انہی خواتین. آپ سوچو کہ کیوں لوگ مائنڈ کرتے ہیں میڈیا. بھائی آپ کی بیٹی کو میں کام کرتی اگر ابھی وہ خاتون سن رہی ہوں, بھائی آپ کی بیٹی کو کوئی اسی طرح سے کہے اور آپ جب شکایت لے کر جائیں اور اس کو کوئی یہی کہے کہ بھائی اسی طرح ہوتا ہے, اگر اپنی بیٹی کو باہر نکالا ہے تو یو ول سیکریفائز فار دس. ایگزیکٹلی اپنی بیٹیوں کے لیے. پھر اگر ان کی بیٹی پہ چلے جاؤ نا, پھر ان کی یہاں پہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ میری بیٹی کو کیوں بیچ میں انکلوڈ کیا. اچھا میں نا پھر مجھے یاد آ جاتا ہے وہی ہم ٹی وی والا معاملہ کہ ہمارے کنٹرولر تھے ان دنوں اکرم صاحب, بڑے اچھے پولائٹ انسان ہیں, لیکن میرے پاس آئے, مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گی. میں نے کہا جی, مجھے لے کے بیٹھے بات کرنے کے لیے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے وہ تو مطلب آپ لوگوں کا مذاق تھا, پہلے بھی بات ہوتی تھی. میں نے کہا نہیں اکرم صاحب ایسا نہیں تھا. انہوں نے تھوڑی سی وکالت کی تو میں نے بول دیا, میں نے کہا سر آپ تو لگتا ہے کہ وکالت کرنے آئے, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہی سیڈ کہ میں نہیں بیٹھوں گا, آپ نے میری غیر جانبداری پہ سوال اٹھا دیا. میں نے کہا اکرم صاحب اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے. اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا سر آپ کا پروگریٹو ہے, آپ کریں, مرضی آپ کی, بیٹھے تو بیٹھے, نہ بیٹھے تو نہ بیٹھے. تو کیا کمیٹی نہیں چلے گی؟ مطلب یہ اپنی بہن بیٹی کے لیے وہ نہیں سنتے, لیکن دوسرے کی بہن بیٹی کو وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے. کہتے یہ تو ہے ہی ایسی, عزت نہیں کرو گے نا تو کروا لیں گے بچوں 100 طریقے. ہم بھی کچے کھلاڑی نہیں ہیں. سلمیٰ اور ایک سب سے عام سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی, اور میں نے کبھی کسی اپنے جتنے بھی پروگرامس کی اس میں یہ سوال نہیں پوچھا, یہ جو ایج کو لے کے خواتین کی میڈیا میں ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے, اور یہ کرائٹیریا کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور کیا ہے یہ کرائٹیریا کہ اس ایج تک آپ اسکرین پہ رہ سکتے اور اس ایج تک آپ نہیں رہ سکتے, مقابلہ ہمارا پھر بھی انٹرنیشنل میڈیا سے. اچھا میں بتاتی ہوں, آپ بی بی سی پہ دیکھیں, آپ الجزیرہ پہ دیکھیں, آپ کو بڈھی موٹی کالی جو آپ کی نظر میں بہت ان کی یہ الفاظ ہو چکی ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ الفاظ, یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ الفاظ. ایگزیکٹلی وہ سب آپ کو ویل ٹرینڈ اچھی پوزیشنز پہ آپ کو بی بی سی پہ بھی نظر آئیں گی خواتین. مردوں کے لیے چاہیے نہیں کہا جاتا, ان کے لیے کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. مرد جتنا بوڑھا دکھتا ہے اتنا سینئر لگے گا, وہ کرے گا, لیکن عورت بوڑھی بھی ہو گئی, موٹی بھی ہو گئی, کالی بھی ہو گئی, اس کو یہ سب کچھ کہنا ہے اور وہ ٹی وی پہ آنے کے قابل نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو الجزیرہ پہ بھی نظر آئے گی, بی بی سی پہ بھی آئے گی. موسٹ کمال کام کرتے ہیں, کمال کام, وہ ریلائی بھی انہی پہ کرتے ہیں. اس میں وہ ایج کو, جینڈر کو, سیکٹ کو, کسی چیز کو نہیں لاتے. وہاں پہ لوگ بڑے کانفیڈینس کے ساتھ, جتنے سینئر ہو جاتے ہیں اتنا کانفیڈینس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, ادارہ بھی ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اب یہ جو کرائٹیریا آپ نے بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ کوسچن پوچھا ہے کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں وہ الفاظ انہی کے لیے کہوں گی جو ایسا سوچتے ہیں. ہمارے ٹھرکی بڈھے میڈیا کے جو ہوتے ہیں ڈی اینز اور جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, جن کو ایم ڈی اور چیئرمین اور ایسی پوزیشنز پہ لایا جاتا ہے جنہوں نے الاؤ کرنا ہے کہ بھائی اس بندے سے خبریں پڑھواؤ, اس بندے سے اس سلاٹ میں خبریں پڑھواؤ, اس بندے سے یہ والے سلاٹ کا پروگرام کرواؤ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کڑی سونی تو ہے, اچھا ٹھیک ہے, چل کے نہیں لگ رہی, بیٹھ کے دکھاؤ. ڈو یو نو ہنا کہ مارننگ شو کے لیے ادارے کیا کرائٹیریا مانگتے ہیں؟ 23-24 سال کی لڑکی ہو, بس خوبصورت ہو, باقی کام ہم کرا لیں گے اس سے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹینٹ امپروو نہیں ہو رہا, پھر کہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ امپروو نہیں ہو رہی, پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم انٹرنیشنل میڈیا سے کم, ہماری مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو شوق ہے یا اپنی شوق کو درشانے کے لیے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اسکرین. اچھا آج اگر شائستہ زید جیسے نام اسکرین پہ نہیں ہے, اگر آج عشرت فاطمہ جیسے نام اسکرین پہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکری ہے. ہمارے گولڈن ایرا کے اینکرز ویل ٹرینڈ, ویل اسپوکن, مطلب ان میں آپ دنیا کی کوالٹی کا نام نہیں جو بیسٹ پریزنٹر کی ہونی چاہیے ان لوگوں میں موجود ہیں. آج وہ ہمارے عبید صاحب, کیا نام تھا ان کا جو نائٹ شفٹ میں تھے پی ٹی وی میں, زبیر احمد صدیقی صاحب. یار یہ لوگ اگر اسکرین پہ نہیں ہے تو ہے نا سوچنے کا مقام ہے. آج کسی ریپیوٹیڈ چینل پہ دیکھ لو کوئی سینئر اینکر نہیں نظر آئے گا. مارننگ شوز میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کسی سینئر بندے کو لے لیں. اور کسی زمانے میں مستنصر حسین تارڑ صاحب پروگرام کیا کرتے تھے اور دنیا سنتی تھی. ہی واز این ایگزامپل. ابھی ان کی ایج خیر زیادہ ہو گئی ہے, لیکن میں صرف کوٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ بھائی آپ اپنی ڈائریکشن درست کریں. آپ یہ بیوٹی کاسمیٹک سے ہٹ کے آپ کی جو ریئل ریکوائرمنٹ ہے اس کی طرف آئے. کانٹینٹ پہ بھی جائے نا, کانٹینٹ پہ بھی نہیں. کانٹینٹ تو تبھی آئے گا جب بندہ اچھا ایکسپیرینسڈ ہوگا نا. پھر ایکسپیرینسڈ ہوگا, تھوڑا بوڑھا تو ہوگا, اس کو وقت تو لگے گا سیکھنے میں. الٹیمیٹ سی چیزیں ہیں, دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ماحول کو ذرا ہم نے بہت زیادہ سیریس قسم کی ڈسکشن کر لی, تھوڑا سا لائٹ کرتے ہوئے اور اپنے آخری اختتامی مرحلے پوڈ کاسٹ میں داخل ہوتے ہوئے. سلمیٰ بہت زیادہ
وہ ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بلوپرز ہو جاتے ہیں, ہاں قصے کہانیاں پڑھی ہیں کیمرے کے پیچھے. کبھی آدھے ادھورے میک اپ کے ساتھ اسکرین پہ جانا پڑتا ہے. میرے ساتھ ہوا ایسے کہ میں نے لپسٹک نہیں لگائی ہوئی تھی اور بلینک فیس بیس لگائی ہو تو بندہ کیا لگ رہا ہے. اچھا میں مسکارا بھولتی ہوں صرف جب آن ایئر جانے میں, جب بھی بھولی ہوں مسکارا بھولی ہوں, باقی چیزیں میری. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ مطلب جو یاد رہ گیا ہو اور وہ مزہ بھی بڑا آیا ہو, بعد میں مشہور بھی ہو گیا ہو؟ میک اپ والا نہیں ہوا میرے ساتھ, جتنا بھی شارٹ ٹائم ہو میرا بہت کم سا میک اپ ہوتا ہے. لپسٹک بلش آن مینڈیٹری ہیں, باقی چیزیں بیس شیس ہوئی نہ ہوئی چل جاتا ہے. اچھا لیکن جو مزیدار چیزیں 2-3 ہوئی, ایک تو یہ ہوا تھا کہ ہم ٹی وی میں تھے, ہم اب نیوز روم میں بیٹھ کے نا ہم اپنا اسٹینڈ بائی ٹائم کمپلیٹ کرتے تھے, جو بلیٹن ٹائم نہیں ہوتا, آپ نے بس صرف آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو میں نے مائک اتارا, میں کچھ رول پراٹھا وغیرہ کھانے لگ گئی, شاہ محمود قریشی صاحب نے بولنا شروع کر دیا. اب ادھر اس کو ریپ اپ کرنا ہوتا ہے, جو انہوں نے کہا وہ جملے دہرائے جاتے ہیں, اس پہ فوٹیج چلائی جاتی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہیں سے کٹ کرنا. اب میرے منہ میں نوالا, میں نے بولنا شروع کیا, اب پروڈیوسر کے اس کی آواز نہیں آ رہی, میں کو بھائی میں تو بول رہی ہوں, پتہ نہیں کیوں نہیں آواز آ رہی, مائک ہی نہیں لگایا ہے نا, منہ میں نوالا اور مائک ہی نہیں لگا ہوا, اور میں بولی جا رہی. اسکرین پہ یور فیس از دیئر؟ نہیں اسکرین پہ نہیں تھے, میں یہ آف اسکرین ہوا تھا. اور اسکرین پہ کیا ہوا تھا, اسکرین پہ میں اور مخدوم شہاب, یس یہ بہت مزیدار اسٹوری تھی, میں اور مخدوم شہاب بلیٹن کرتے تھے. ہم ٹی وی کے شروع کے دن تھے, اور ہم کیا باتیں کر رہے بریک کے اندر نا, کوئی پیکج چل رہا ہے, ہم باتیں کر رہے کہ ایک دن مخدوم شہاب اور سلمہ BBC پہ مارننگ شو کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے. اچھا ابھی یہ BBC اور مارننگ شو کا نام منہ پہ تھا اور ہم کٹ ہو گئے, ہمیں نہیں پتا چلا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا مائک ان تھا یا نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہماری سانس خشک ہوئی نا, ہم بالکل ایسے کیجول وہ BBC اور یہ وہ آنر چلا گیا. ظاہر ہے بریک میں بندہ تھوڑا سا, تو گھنٹے کا بلیٹن ہے, کچھ 50-60 سٹوریز ہیں, تھوڑا تو بندے سانس لیتے ہو جاتا ہے. ایک ریپڈ فائر راؤنڈ جلدی سے پلے کر کے ویل گو فار دی وائنڈ اپ ٹرن. ابھی تو آج کل آپ پبلک پہ شو کر رہے ہیں, دیٹ از اے کرنٹ افیئر شو, اور پھر آپ نے مارننگ شو بھی کیا ہے اور بیک دا کیمرا بھی کام کیا ہے اپنی چیزوں کو لے کر. تو اف آئی ول گیو یو این آپشن ٹو چوز ون امنگ ٹو, as what you will prefer, as morning show host or current affair anchor? Current affair anchor. And what is the reason? اگر یہ بات ہے تو morning show کیوں کیا؟ اچھا مارننگ شو اس لیے کیا کہ مجھے وہ بھی اچھا انٹرسٹنگ لگا, وہ انٹرٹیننگ ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, آپ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے. ہومیوپیتھک سے چیزیں ہیں, بیماریوں کا پوچھ لو, ادب کی باتیں پوچھ لو, ایون اس میں بھی لرننگ ہے. میں نے اقبال کو بہت پڑھا, اقبالیات کا پورا مہینہ, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پورا مہینہ ہم نے لگایا, میں نے بہت پڑھا, لرننگ اس میں بھی ہے, لیکن میرا انٹرسٹ ہارڈ کور پالیٹکس ہے. سو دیٹس وائی کرنٹ افیئر. اور اگر ٹائم ہو کہیں گھومنے جانا ہے, اچھا ٹائم پاس کرنا ہے, اسلام آباد میں کیا خوبصورت سردیوں کی راتیں ہیں یہ. خیر اس سے لنک سوال, لانگ ڈرائیو یا مووی پلان؟ لانگ ڈرائیو, ڈیپینڈز آن کمپنی اور ڈیپینڈز آن موڈ. نہیں میں لانگ ڈرائیو کو پریفر کروں, مجھے موویز اچھی. خود گاڑی چلانا پریفر کریں گے یا کوئی لانگ ڈرائیو میں؟ اب خود چلانا, پہلے میں پریفر کرتی تھی کوئی چلائے. آپ مجھے میرے اور سلمہ کے ایک ہی مسئلے, سیم مسئلے جو اب حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. چائے کافی؟ کافی آف کورس. پلاؤ بریانی؟ بریانی آل ٹائم. شادی کب کرنی یہ اور کیسے انسان سے کرنی ہے؟ کب سوال نہیں ہے, کیسے انسان سے کرنی ہے. بتا دو ذرا, سب اپنی کاپی پینسل نکال لے. میں کاپی پینسل نکال, ہائیٹڈ ہونا چاہیے بندہ, برسر روزگار ہونا چاہیے, مینڈیٹری ہے یہ 2 چیزیں, بیسک چیزیں ہیں. ہائیٹڈ ہو, برسر روزگار ہو, اچھا انسان ہو, اور فرما بردار ہو, تابعدار ہو. تمہارا دیکھو اگر کوالٹیز ہوگی تو اس کو کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بیسک ٹیلنٹ ہونا چاہیے, تابعداری کا اور فرما برداری کا, یہ بہت ضروری ہے. اچھا سو اچھا انسان کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ انقریب. پیار ہوا ہے زندگی میں؟ یار سب کو ہوتا ہے, پہلا پیار تو آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں یار. ہاں سو یہ والا پیار تو سب کو ہی یہ تو ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی دوست سے کوئی اچھا ایک, میں نا کیونکہ میں اس میں لوگ ٹپیکل چلے جاتے ہیں, بٹ آئی گو فری فار دس کہ یور چوائس, یو ہیو فالن ان لو ود اے پرسن جو آپ کا بہت اچھا دوست ہے, دوستوں سے پیار ہو جاتا ہے, یو نو. یار دوستوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے نا, یہ مشکل سوال ہے, میں جس کا نام نہیں لوں گی بہت طریقے سے کچھ یوں کرتے 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 ابھی پار کر لیا. شی از سو شارپ. You want to skip this question? Okay, we'll skip it. Better to skip. شرما رہی ہے, شی از بلشنگ. یار اس کی وجہ ہے یہ ہارش لائٹ.
چلو اوکے. 4 عدد خوبصورت انسان آپ کے شو کا حصہ ہیں. بالکل ہے. جن کا نام سنتے ہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, جس میں شمار ہوتا ہے, آپ نے مجھے یاد بھی کرانا ہے, احتشام صاحب بھی ہیں, ذوالفقار راحت صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر فاروق سلیم اور انور رضا صاحب ہیں. بہت قابل احترام, ہمارے ایسٹس. آل ریسپیکٹ سر. اور یہ جو میں کرنے والی ہوں اس کے لیے معافی. مجھے بھی معاف کر دیجیے گا ہنا کے لیے. اچھا, تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ 4 لوگ ہیں مہمان آپ کے پروگرام میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اگر رولز میں آپ نے فکس کرنا ہو, ہیرو کے طور پہ کس کو دیں گی, دیکھتی ہیں آپ سائڈ رول؟ جی ولن, ہیرو, سائڈ رول, ہیرو کا دوست, تو کس کس کو کہاں اڑائیں گی؟ اور دس یو کانٹ اسکپ کیونکہ یو ہیو آلریڈی اسکپڈ ون. اچھا, جس کو میں اچھی پوزیشن دوں گے تو خوش ہو جائے گا, باقی لوگ مجھ سے لڑیں گے. نیچر دیکھتے ہوئے ہیرو کا رول کہ مطلب ڈومیننٹ پرسن, آئی کین ہیلپ یو ان دس. ٹھیک ہے, میرے چاروں پینلسٹ سے میری درخواست ہے کہ مجھے معاف کرتے ہیں. نہیں, میں نے نہیں چھوڑنا تھا کیونکہ اس سے پہلے والا سوال بھی اور کسی نہ کسی کو مجھے ہیرو ولن بنانا پڑے گا. تو ایسے کرتے ہیں کہ ہیرو کر لیتے ہیں ہم احتشام صاحب کو. اوکے, اچھا, تو احتشام صاحب کو آپ نے ہیرو قرار دے دیا. احتشام صاحب کو ہم ہیرو رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور انور صاحب کو ہم نہیں ولن نہیں بنا سکتے, انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں, ہم وہ ہیرو کا دوست ہو جائیں گے. انور صاحب, لیکن ولن پھر بھی کسی کو بنانا ہے. اچھا, ولن ذوالفقار صاحب تھوڑا دور ہے, ماریں گے تو پہنچ نہیں پائیں گے. ذوالفقار صاحب ویری سوری, صرف کتابی باتیں ہیں, آپ کو ولن نہیں بنائیں گے. لیکن نہیں, اس سیگمنٹ کے لیے ہم ذوالفقار صاحب کو ولن بنا دیتے ہیں فلم میں. اچھا, ڈاکٹر فاروق بچے, ڈاکٹر صاحب کا رول فلم کے اندر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو سب کا علاج کر رہا ہوتا ہے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب اکانومسٹ ہے, میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن ہم ان کو میڈیکل ڈاکٹر کا رول دیں گے. تو یہ آپ نے ان کی, یا پھر آپ کریم رول سمجھ لیں. رول ہی ہے, جس کے لیے رول نہیں ہے وہ کریم رول ہے. صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سلمیٰ. اور ایک سوال جو آپ نے پیار محبت والا مس کر دیا, وہ پیار محبت سے ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اٹ واز نائس ٹو ٹاک ٹو یو, اور بہت اچھی دوست, بہت اچھی کلیگ. جب کال کرو یا میسج کرو, شی از دیئر فار یو ٹو ہیلپ یو, اینڈ وین ایور شی, ایسا کبھی ہوا نہیں کہ تمہیں میری ضرورت پڑے, تو میں کہتی ہوں ایسا ہو کہ مجھے ہی تمہاری ضرورت پڑے. اب وہ کہتے ہیں نا, ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں. شرمندہ ہونے کا موقع میں نہیں لینا چاہتی. تو تھینک یو سو مچ سلمیٰ, اٹ واز نائس ٹائم ود یو. جناب, اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.